نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ شاملین فرض علوم کورس، آج الحمدللہ ہمارے فرض علوم کورس کا پہلا سبق ہے اور پیج نمبر 49 سے ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان۔ اب جن کے پاس پی ڈی ایف ہے یا کسی اور مکتبے کی فیضان فرض علوم جلد اول کتاب ہے تو وہ اپنے اس حساب سے پیج نمبر دیکھ لیں۔ جو میرے پاس کتاب ہے مکتبہ فیضان فرض علوم کورس کا، مکتبہ امام اہل سنت، یہ لاہور کا ہے، تو اس کا پیج نمبر 49 ہے۔ اگر کسی اور کتاب سے پیج آگے پیچھے ہوں تو آپ جہاں سے عقائد شروع ہو رہا ہے، کتاب العقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان، وہاں سے آپ دیکھ لیں۔ اور سبق سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز میں ابھی یہ جو لیکچر دیا جائے گا، اسی انداز میں یہ مکمل کورس ہوگا، یعنی 20 منٹ کا ہمارا یہ روزانہ لیکچر ہوگا۔ انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر مسائل جو ہوں گے پڑھا اور سمجھا دیے جائیں گے، اور آپ کو صفحہ نمبر بتا دیا جائے گا کہ فلاں صفحہ سے لے کر فلاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو آپ نے مطالعہ بھی کرنا ہوگا کتاب سے اور لیکچر بھی سننا ہوگا۔ جب یہ 2 چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر بھی اگر کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سوال و جواب والا جو گروپ ہے اس میں جب آپ سوال کریں گے اردو میں لکھ کے بھیج دیں گے، یا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جو گروپ میں پوچھنے والا نہ ہو، پرسنل پہ پوچھنا چاہیں پرسنل پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اولاً تو گروپ ہی میں آپ سوال کریں گے، لکھ کے بھیجیں گے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو گروپ میں دے دیا جائے گا۔ تو آپ نے یہ کیا کام کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ سبق سنیں آپ نے لائک کر دینا ہے، یعنی لائک کرنا، ریئیکٹ کرنا آپ کی حاضری شمار ہوگا۔ جو ریئیکٹ نہیں کریں گے یوں سمجھے کہ ان کی غیر حاضری شمار ہوگی۔ روزانہ اپنے مطالعہ کرنا ہے، لیکچر سننا ہے۔ اگر کسی دن لیکچر نہ سن سکیں، مطالعہ نہ کر سکیں تو اگلے دن پورا کر لیں۔ اگر اگلے دن بھی نہ ہو سکے پھر اس سے اگلے دن کر لیں، یعنی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا ہے، پینڈنگ نہیں کرنا۔ روزانہ جو ہے آپ نے پابندی کے ساتھ ایک ٹائم بنا لیں، فکس کر لیں، مطالعہ کرنا ہے، لیکچر سننا ہے، اور ہفتے میں ایک دن آپ سے پوچھا جائے گا کارکردگی کے بارے میں کہ آپ نے کتنے لیکچر سنے، کہاں تک مطالعہ کر لیا۔ یہ اتوار والے دن آپ سے پوچھا جایا کرے گا، ہفتے میں صرف ایک دن۔ تو آپ نے لازماً جو ہے ہفتے میں ایک دن یہ بتانا ہوگا۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو گروپ میں سوالات کیے جائیں گے آپ نے ان کا جوابات دینا ہوگا۔ تحریری طور پر دے دیں فابہہ، اگر لکھنے کا ٹائم نہ ہو وائس میں دینا چاہیں تو وائس میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لکھ کے جواب دیں، لکھ کے سوال کریں، لکھ کے جواب دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ باقی پھر جس طرح جس کو آسانی ہو، تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 4 ماہ مکمل ہم نے کورس کرنا ہے۔ 4 ماہ میں انشاءاللہ یہ مکمل 2 جلدیں ہم نے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے، پھر سمجھ کے آگے پھر عوام کو یہ مسائل سکھانے ہیں، جو امام ہیں مقتدیوں کو سکھانے ہیں، جو خواتین ہیں خواتین آگے ان کو سکھائے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے چراغ سے چراغ جلتا رہے، سستی نہیں کرنی، بالکل بھی دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ جس طرح شوق اور محبت کے ساتھ آپ سب گروپ میں شامل ہوئے، کورس میں شامل ہوئے، تو اسی شوق و محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، بالکل سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا۔ پکی نیت کر لیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ جو چند باتیں میں نے کی ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان پر عمل کریں گے اور مکمل کورس کریں گے، کسی حوالے سے سستی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب العقائد، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان۔ سوال: اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ جواب: اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اچھا، اس چیز کو آپ سمجھیں، کیونکہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اصل ہے مسائل کو سمجھنا۔
نہ ذات میں نہ صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلے تو آپ ذات و صفات کو دیکھ لیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کی ذات اور ایک ہوتی ہے اس کی صفت، ذات اور صفت۔ جیسا کہ مثال کے طور پر زید ہے، زید کا جو وجود ہے، اس کا جسم ہے، وہ اس کی ذات ہے، اور اس کا سننا، دیکھنا، بولنا، یہ ہے اس کی صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، دیکھیں نا، پروردگار ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ اخلاص میں ہے نا، قل هو اللہ احد، فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے پوری کائنات میں، شروع سے لے کر آخر تک، یعنی ازل سے ابد تک، شروع سے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کی بھی عبادت تو پرستش نہیں کی جائے گی، وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے لائق اگر کسی اور کو سمجھیں، اس کی عبادت کریں، تو شرک ہو جائے گا۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واحد وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، بندہ مشرک کہلائے گا۔ اور اس کی جو صفات ہے، یعنی سننا، دیکھنا، کلام کرنا وغیرہ، تو جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، ظاہر ہے انسان بھی دیکھتا، سنتا، کلام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفات ہے کہ اللہ رب العزت بھی دیکھتا، سنتا، کلام کرتا ہے، لیکن اس کا دیکھنا، سننا، کلام کرنا ہماری طرح نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہماری طرح نہیں ہے، بلکہ جو اس کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق ہے، وہ اپنی شان کے لائق دیکھتا، سنتا اور کلام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے محتاط انداز میں جواب دینا ہے، جس کو بھی جواب دینا ہے۔ آگے ہے نمبر 2، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے پوری کائنات میں۔ نمبر 3، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم نہ ہونا محال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کی ذات ہے، تو تبھی تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا وجود ضروری ہے اور عدم نہ ہونا محال ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی یہ محال ہے، یہ نہیں، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے۔ نمبر 4، وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو یہ عقائد ہیں، ان عقائد کو سمجھنا، یاد کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، وہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ رہنے والا۔ نمبر 6، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ تمام جہان جو ہے، یعنی تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ اچھا، یہ جو ایک لفظ ہے نا، بے پرواہ ہے، نمبر 6 پر، وہ بے پرواہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کو پرواہ نہیں ہے۔ کس اعتبار سے؟ اب یہاں بھی محتاط جملے آپ نے بولنے ہیں، جب بھی اس طرح کا کوئی جملہ بولیں تو محتاط انداز میں، کیونکہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، چھوٹی سی غلطی یہاں پر جو ہے وہ حد کفر تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، کس طرح کہ اگر کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی برا بھلا کہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے پرواہ ہے۔ ہاں، انسان اچھا کرے گا، برا کرے گا، تو یہ انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اچھا کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، برا کرے گا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر وہی معاملہ ہوگا جو ایک گناہ گار کے ساتھ، برے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو کسی کے اوپر، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں، بلکہ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 7، جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی جو ہے وہ ابدی ہیں۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں۔ حادث کا مطلب یہاں یہ ہے کہ پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئیں، یعنی کیونکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ تھا نا، اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی، تو چیزیں بنتی بنتی پھر یہ سارا نظام بن گیا، دنیا بنی، آسمان بنا، یعنی یہ
پھر موجود چیزیں، سب کچھ آہستہ آہستہ چیزیں پھر یہ بنتی گئی۔ قرآن پاک میں بھی یہ زمین و آسمان کا ذکر ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے زمینیں بنائی، آسمان بنایا، پہلے سپارے میں یہ موجود ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 8، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ اس کے لیے بیوی جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کفریہ ہے۔ اسی طرح نمبر 9، وہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں، ذوات یہاں مراد ہے ذاتیں، جس طرح کوئی کسی ذات سے ریلیٹڈ ہے، کوئی کسی ذات سے ریلیٹڈ ہے، کاسٹ جس کو ہم بولتے ہیں، پھر وہ ایک نشانیاں بن گئی۔ کوئی ملک صاحب ہے، کوئی چودھری صاحب ہیں، اس طرح ذات جو ہے، ذوات، افعال، افعال یہ فعل کی جمع ہے، سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے حقیقی طور پر۔ نمبر 10، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم سب وسیلہ ہیں، یعنی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے، جو ملائکہ کے ذریعے ملتا ہے، یہ ملائکہ بھی درمیان میں وسیلہ بنے، یعنی ان کے وسیلے کے حساب سے یہ ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، ویسے تو بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، لیکن یہ ہوتی فرشتے کے ذریعے سے۔ اب پیٹ میں بچے کی صورت بنانا، بچہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت، حرکت و سکونت سب سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مکان ثابت نہیں کر سکتے۔ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اوپر والے نے یہ فرمایا، او اوپر والا کون ہے؟ یہ جملہ کفریہ، یہ بہار شریعت میں بھی ہے، عقائد کی کتابوں میں لکھا کہ یہ کفریہ جملہ، اوپر والے نے یہ کر دیا، اوپر والے نے وہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ کفر ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ جسم، جہت، یعنی کسی بھی جگہ، کسی بھی سمت، مکان، شکل و صورت، ہر چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے، جگہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں رہتا ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح نمبر 12، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر چیز یعنی ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک ہے۔ عیب و نقص سے مراد مثلا جھوٹ بولنا، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ ہے۔ عیوب، عیوب یہ عیب کی جمع ہے، عیوب اس پر قطعاً محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے، صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ جواب، صفات ذاتیہ 7 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حیات، نمبر 2 قدرت، نمبر 3 سننا، نمبر 4 دیکھنا، نمبر 5 کلام کرنا، نمبر 6 علم، نمبر 7 ارادہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات ذاتیہ ہیں، 7 ہیں۔ اچھا، اب ان کی تفصیل، سوال، ان صفات کی کچھ تفصیل ارشاد فرما دیں۔ جواب، وہ حی ہے، حی کا مطلب کہ وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ کرے، جسے چاہے موت دے دے۔ اللہ رب العزت کہ یہ قدرت میں ہے، اختیار میں ہے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی جو ممکنات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، کوئی بھی جو ہے ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ سمیع ہے، سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، بصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھنے والا، ہر باریک سے باریک کے خوردبین سے محسوس نہ ہو، دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں۔ خوردبین یہ جو اس طرح کہتے ہیں نا کیمرہ، یہ جو دوربین ہوتی ہے دور سے، تو جو چیز دوربین سے بھی نہ دیکھی جا سکے، کیمرے سے بھی نہ دیکھی جا سکے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، وہ کلام یعنی اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے پاک ہے۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، محیط کا مطلب ہوتا ہے کہ گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر غیب و شہادت سب کو جانتا ہے۔ ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے، اس کے ارادے و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے،
اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے افعال صادر ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے پھر وہ کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ آگے ہے جی سوال، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا عین ہے یا غیر؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا عین ہے یا غیر؟ جواب، صفات باری تعالیٰ نہ عین ہے نہ غیر ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی طرح جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی جو ہے متقاضا عین ذات کو لازم، یعنی اس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ آگے اس کی مثال دی جا رہی ہے، اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح وہ پیچھے میں نے مثال دی نا کہ ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے اس کی صفات، یعنی دیکھنا، سننا، کلام کرنا۔ تو جو چیز ذات ہے وہ صفات نہیں ہے، جو صفات ہے وہ ذات نہیں ہے، لیکن یہ الگ بھی نہیں ہے کہ نفس ذات کی مقتضا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی مثال بڑی پیاری دی گئی یہاں کہ بلا شبہ آپ یوں سمجھیں کہ پھول کی خوشبو، پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے مثلا، مگر اس کی خوشبو کو ہم پھول نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کی صفت ہے، اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں۔ تو پھول جو ہے یہ ایک نام ہے، یہ ذات ہے، اور اس کی جو خوشبو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، باقی جو چیزیں یہ اس کی صفات ہے۔ آگے ہے ایک سوال کہ اللہ میاں کہنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل وغیرہ بولنا چاہیے، اللہ رب العزت کہنا چاہیے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے، آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں دنا کا یعنی زنا کا دلال، زنا کا دلال یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جو آپس میں وہ کرواتا ہے ان کا معاملہ، تو ان میں 2 رب العزت عز و جل کے لیے محال یعنی ناممکن ہے، لہذا اطلاق یعنی بولنا ممنوع ہے۔ یعنی یہ 3 معنی رکھتا ہے میاں، جیسے میاں کے اور بھی معنی ہے، یہ میں انشاءاللہ تحریری طور پر بھی سینڈ کر دوں گا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ رب العزت کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں وغیرہ، جو بھی القابات سے نوازیں، لیکن میاں نہیں کہیں، میاں نہیں کہنا چاہیے، میاں کہنا ممنوع ہے، کفر نہیں ہے لیکن منع ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سوال، کیا اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں، جواد کہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسماء الہیہ توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواد ہونا ایمان اپنا ایمان ہے، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد نہیں ہے، یعنی سخی کہنا یہ شرع میں وارد نہیں ہے، جواد کہیں یا دیگر القابات سے نوازے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محاورتاً عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے، جواد وہ جو نہ خود کھائے اور اوروں کو کھلائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کھاتا تو نہیں ہے نا، کھانے سے پاک ہے، پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، خود نہیں کھاتا۔ نمبر جو ہے پیج نمبر ہے 52 اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ بولنا کیسا؟ ناجائز ہے کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے لیے یعنی اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، یعنی نہیں بولنا چاہیے، اور ایسا لفظ بے ورود شرعی اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے، عاشق اللہ تعالیٰ کو نہیں کہنا چاہیے، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ سوال، بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کراتے ہیں، اب یہ کہنا کیسا ہے؟ جواب،
جو اپنے لیے یا کسی ولی کے لیے دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ عز و جل کے لیے دیدار کا دعوت کرے کہ وہ کافر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلم انہ لن یرا احد منکم ربہ عز و جل حتی یموت، یعنی جان لو ترجمہ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص موت سے پہلے ہرگز اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی پاک کے علاوہ کسی نے نہیں کیا آنکھوں سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تجلی دیکھی تھی تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے تھے پہاڑ پر، تو جس طرح نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اس طرح کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیدار آنکھوں کے ساتھ، سر کی آنکھوں سے، یہ ممکن نہیں ہے نبی پاک کے علاوہ۔ فتاوی حدیثیہ میں آگے کی یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا دعویٰ کرے، اور جس نے یہ گمان کیا وہ کافر اور مباح الدم ہے، اس کو کافر کہا جائے گا۔ کہ جو کہے نا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے وہ کافر ہے۔ آگے خواب میں دیکھنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے کہ دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام یعنی کلام حقیقی سے مشرف ہونا، اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے وہ کافر ہے، یعنی یہ کفر ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ سوال، کیا حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ جواب، جی ہاں، جمہور اہل سنت کے نزدیک معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ سرکار کی خاصیت ہے۔ سوال، کیا دنیا کے اندر خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، خواب میں ہو سکتا ہے، اولیاء سے ثابت ہے۔ ہمارے امام اعظم یعنی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، یعنی نبی پاک کو تو ظاہر ہے جو زیارتیں ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ تو الگ ہے، یہ امام اعظم کی بات ہو رہی ہے، خواب کی بات ہو رہی ہے۔ خواب میں 100 بار زیارت ہوئی ہے ہمارے امام اعظم کو۔ سوال، کیا آخرت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟ جی ہاں، جنت میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ عقائد ہیں جن کو سمجھنا، یاد کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آج ہم نے یہ پیج نمبر 53 یعنی 53 تک ہم نے یہ پڑھ لیا ہے۔ تو عقائد کے حوالے سے یہ جو مسائل سمجھائے گئے، تھوڑا سا یہ آج کا سبق تھا، کچھ میں نے آرام سے پڑھا تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو روزانہ یہ 20 منٹ کا اس طرح سے ہمارا سبق ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، سمجھ بھی آئے گی۔ پھر بھی کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ سوال کر لیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ روزانہ لیکچر سننا ہے اور کورس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس میں جڑے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بے حد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔